کہ کربلا کا مقصد کیا تھا۔ وہ دین حق کے لیے نکلنا ہے، حق کی سربلندی کے لیے نکلنا ہے، وہ اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے نکلنا ہے۔ یہ ہے کربلا۔ ہم نے اگر وہ مقصد بھلا دیا تو پھر ہم نے اس کربلا کے میدان سے ہم نے وہ سبق نہیں لیا۔ ہم نے اللہ کے پیارے محبوب کے اس گھرانے اور صحابہ کرام کی قربانی اور شہادت سے کوئی ہم نے سبق نہیں لیا۔ اگر ہم نے ہاں ایک چیز ہم نے لی ہے، ہم نے سبیل لی، ہم نے لنگر لیا، ہم نے کھچڑا بنایا، ہم نے بریانی بنائی، یہ ہم نے لیا۔ بھائی یہ تو اس گھرانے کا طریقہ ہے، یہ تو خود بھی بھوکے رہ کر کھلانے والے لوگ ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر ہم یہ چیز لیتے ہیں، یہ چیز لیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کریں، مگر یہ تو بتائیے کہ ساری رات اگر کھچڑا بنانے میں لگ جائے اور عشاء اور فجر نہ پڑی جائے، یہ امام حسین کا پیغام تو نہیں ہے۔ ہم گلیاں بند کر دیں اور ساؤنڈ تیز کر دیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچا دیں، یہ تو پیغام نہیں تھا، اس مقصد کے لیے تو نہیں تھا۔ ہم نے ہمارے نوجوانوں نے ہم نے بقرعید پہ بات کی کہ قربانی کے ساتھ کیا کر دیا، جانوروں کو کھیل تماشا بنا لیا۔ جو قربانی کے جانور تھے ان کی ریس لگائی، ان کی دوڑ لگائی اور ان کو ٹینٹ کا نعت لگا کر گلیاں بند کر کے نوالیاں اور گانے چلائے گئے اور لوگوں کو ستایا گیا، یہ قربانی تھی۔ تو کربلا کے میدان سے بھی ہمیں یہ سبق نہیں ملتے جس روش میں ہمارے نوجوان چل رہے ہیں۔ وہاں تو ایک ایک قربانی، اور وہاں پر بی بی زینب جو امام حسین کی بہن ہے، ان کی علماء نے فرمایا کہ اس خیمے میں 8-10 دن جو وہاں گزرے ان کی نماز تہجد بھی نہیں چھٹی۔ اس خیمے کے اندر سے تلاوت کلام پاک کی آوازیں آتی رہی۔ امام حسین کا سجدہ بھی آپ آخری سجدہ جانتے ہیں، وہ ان تیروں تلواروں کی بوچھاڑ میں آخری سجدہ بھی کرتے ہیں۔ ہم اس ایسی کے ماحول میں بھی نماز نہیں پڑھتے، ہم نرم و ملائم جو ہے قالینوں پر نماز نہیں پڑھتے۔ آج ہم نے کتنے لوگوں نے فجر پڑھی ہے، اپنے آپ کو جواب دیجئے۔ یہ امام حسین کا پیغام تھوڑی کہ ہم نماز، قرآن، روزے اور دین اور تعلیم اور علم، بہت بڑے عالم تھے امام حسین۔ آج ہم اپنے بچوں کو عالم کہاں بناتے ہیں؟ آج ہم فرائض و واجبات کو چھوڑے ہوئے ہیں، ہم دین کے بنیادی مسائل کو نہیں جانتے۔ یہ امام حسین کا پیغام تو نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقصد کیا تھا، اس مقصد پر نظر رکھیے۔ وہ مقصد وہی تھا جو بدر کا مقصد تھا، غزوہ بدر کا جو مقصد تھا، دین کی سربلندی کے لیے۔ وہ 313 کی تعداد اور 1000 کی تعداد نہیں دیکھی جاتی، وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس معرکے میں حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ یہ وہی مقصد تھا جو ابراہیم اور نمرود کے درمیان تھا۔ یہ وہی مقصد تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ حق پر ہیں اور فرعون یہاں پہ نمرود جو ہے وہ باطل پر ہے۔ مختصر یہ جو یہاں حق پر ہے وہ امام حسین ہے اور جو باطل پر ہیں وہ یزید ہے۔